السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الاذان چل رہا ہے۔ اس باب کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم وکان رجلا اعما لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت، متفق علیہ، وفی آخرہ ادراج۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، وہ دونوں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، بے شک بلال رضی اللہ تعالی عنہ یؤذن اذان دیتے ہیں، بلیل رات میں، اور با جو ہے یہ ظرفیت کے لیے ہے، اے فی لیل، یعنی رات میں اذان دیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، پس تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان کہیں۔ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، اور وہ ایک نابینا آدمی تھے، لا ینادی حتیٰ یقال لہ، اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا تھا، اصبحت اصبحت، کہ تم نے صبح کر دی، تم نے صبح کر دی۔ متفق علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفی آخرہ ادراج، اور اس کے آخر میں ادراج ہے۔ تو یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے بیان فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان کہا کرتے تھے رات میں، یہ اصل میں سحری کے وقت اذان ہوتی تھی، اور فجر کے وقت سے تھوڑا پہلے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جو تہجد کی نماز پڑھنے والے حضرات ہیں وہ اپنے گھروں پہ واپس جائیں، اور سحری وغیرہ کا انہیں انتظام کرنا ہے، روزہ وغیرہ اگر رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو سحری وغیرہ کا انتظام کر لیں۔ آئی بات میں؟ اور دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اذان دیتے تھے، اور یہ اذان فجر کے طلوع کا اعلان ہوتی تھی، یعنی اب طلوع فجر ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ تم کھاؤ پیو، تو یہ اصل میں روزے داروں کو خطاب ہے، یعنی جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جو روزے کے خواہش مند ہیں، روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں، تو وہ کھا پی لیں، اپنا سحری وغیرہ کا انتظام کر لیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو متعین کیا تھا اذان کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے لیے اذان دیا کرتے تھے، جبکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طلوع فجر کے لیے اذان کہا کرتے تھے۔ یہاں اصبحتا اصبحتا جو الفاظ ہیں، معنی ہے اے اصبحتا، یعنی تم نے صبح کی، یعنی تم صبح میں داخل ہو گئے، اے دخلت فی الصبح، یعنی تم صبح میں داخل ہو گئے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ وقت سے مؤخر کر کے اذان کہا کرتے تھے،
یعنی وقت سے مؤخر کر کے اذان کہا کرتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہونے والا ہوتا ہو، یعنی قریب ہوتا ہو، اس وقت ان سے یہ کوئی کہتا ہو، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے تیار ہوتے ہوں اور اذان کہتے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2-4 سیکنڈ یا منٹ 1-2 یہ فجر کا وقت جو ہے گزرنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہو اور وہ اذان کہتے ہوں۔ بہرحال اس حدیث سے سحری کے وقت اذان کا ثبوت ہے، اور سحری کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا۔ اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی خبر کرنے والا ہے اور باخبر کرنے والا کوئی آدمی ہے تو نابینا آدمی بھی اذان کہہ سکتا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، وہ وقت کا اندازہ خود سے نہیں لگا سکتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا تب وہ صبح کے وقت کی اذان یعنی فجر کی اذان کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور کہتے ہیں وفی آخری ادراجن، اور اس حدیث کے آخر میں ادراج ہے۔ ادراج ادرج یدرج، ادراج کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، اور ادراج محدثین کی اصطلاح میں اس زیادتی کو کہتے ہیں جو حدیث کے درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں راوی اپنی طرف سے حدیث کی تشریح یا لغت وغیرہ کے طور پر وضاحت کے لیے جو ہے بیان کرتا ہے، اور اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں آخر میں ادراج ہے، اور آخر سے مراد کیا ہے؟ یعنی وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، یہاں سے لے کر آخر تک کے جو الفاظ ہیں وہ اصل میں یا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زیادہ کرتا ہے، یعنی انہوں نے اس بات کی تشریح کی ہے، یا پھر ان کے شاگردوں میں سے یا ان کے بعد میں جو راوی ہیں زہری وغیرہ ان میں سے کسی نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں۔ تو یاد رہے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ، تو یہ الفاظ حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا جو ذکر ہے اس کی وضاحت کے لیے کسی راوی نے اس میں زائد کیے ہیں۔ ہاں، تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اذان فجر سے پہلے تھوڑا دیر پہلے، تاکہ لوگ جو ہیں جو نیند میں ہیں غنودگی میں ہیں وہ متنبہ ہو جائیں اور نماز کے لیے اول وقت میں شریک ہونے کے لیے فجر کے وقت میں تیار ہو جائیں، یا اسی طرح سے جو روزے دار ہیں وہ سحری وغیرہ کھا کر تیار ہو جائیں اور سحری وغیرہ کر لیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سحری کے وقت بھی اذان کا کہنا مشروع ہے، جبکہ علماء نے یہ بات بھی اس اذان کے لیے کہی ہے کہ یہ اذان اس وقت مشروع ہوگی اور اس وقت کہی جائے گی جبکہ دوسری اذان یعنی جو فجر کے لیے کہی جاتی ہے اس کے لیے بھی کوئی آدمی متعین ہو اور وہ اس اذان کو کہتا ہو۔ اگر دوسری اذان متعین نہیں ہے یعنی دوسری اذان کے لیے کوئی آدمی ہے نہیں موجود تو پھر پہلی اذان کا کہنا، یہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا ایسی صورت میں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان بلالا اذن قبل الفجر فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی الا ان العبد نام، رواہ ابو داود وضاعفہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان بلالا اذن قبل الفجر، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر سے پہلے اذان کہہ دی۔
اذان جو ہے فجر سے پہلے انہوں نے کہہ دی۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یرجع، کہ وہ لوٹ جائیں، یعنی ینادی، پس وہ کہیں الا ان العبد ناما، کہ بے شک بندہ سو گیا تھا، یعنی سونے کی وجہ سے جب بیدار ہوا تو انہیں جو ہے احساس ہوا کہ وقت نکلا جا رہا ہے اور انہوں نے اذان کہہ دی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ دوبارہ سے کہو اور ندا پکارو اس میں کہ بندہ جو ہے سو گیا تھا، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے مجھے معاف کرے اور لوگ جو ہیں اس پر تنبیہ ہو جائے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر غلطی سے اذان وقت سے پہلے کہہ دی گئی ہے تو وہ اذان شمار نہیں کی جائے گی بلکہ دوبارہ اذان کہنا ہوگی۔ یاد رہے یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ انہوں نے فجر سے پہلے اذان دے دی، جبکہ اوپر والی حدیث میں یہ بات ہے کہ وہ فجر سے پہلے اذان کہا کرتے تھے۔ تو دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں موجود ہے، اس حدیث میں اصل میں یہ غیر محفوظ ہے، یہ روایت جو ہے غیر محفوظ ہے، اور اسی لیے حافظ ابن حجر نے فرمایا وضعفہ، کہ اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی ابو داؤد نے، کیونکہ اس روایت کو روایت کرنے والے حماد ہیں، حماد بن سلوہ جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، ایوب سے صرف روایت کرنے والے حماد بن سلمہ ہیں، اور اس میں حماد نے خطا کی ہے، اس میں جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر انہوں نے خطا کی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ تھا کہ ان کا مؤذن، اس کا مسروح یا اسی طرح سے مسعود نام تھا، وہ اذان کہتے تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ وقت سے پہلے اذان کہہ دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم ان کو دیا کہ جاؤ اور یہ کلمات کہو کہ بندہ سو گیا ہے۔ تو یہ معاملہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن مسروح یا مسعود کا تھا۔ اب غلطی سے حماد بن سلمہ نے اسے نبی اکرم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، تو اسی لیے علماء نے کہا یہ غیر محفوظ، اور پھر اوپر والی روایت کے خلاف بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آلریڈی فجر سے پہلے اذان کہا کرتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پہلے تو وہ اذان کہا ہی کرتے تھے۔ اور اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس میں حماد بن سلمہ سے ایک طرح سے خطا ہو گئی ہے اور یہ شاذ روایت ہے، اور جو زیادہ ثقہ راوی ہیں بخاری اور مسلم کی جس میں جو روایت ہے تو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اذان کہا کرتے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے ثقہ راوی کی جو بات ہوگی وہ زیادہ صحیح مانی جائے گی۔ تو یہاں ایک بات تو یہ کہ یہ روایت چونکہ غیر محفوظ ہے اور بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اس کے خلاف ہے۔ دوسری بات، اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ اس وقت کی بات ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو فجر کے لیے مؤذن مقرر نہیں کیا تھا اور حضرت بلال ہی اذان فجر کہا کرتے تھے، کیونکہ سحری کا معاملہ جو آیا ہے وہ روزوں کی فرضیت کے بعد کا ہے سن 2 ہجری میں، اور جبکہ اذان یہ پہلی ہجری میں، تو یہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی ہجری کا واقعہ ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فجر کی اذان کے لیے مؤذن مقرر نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے
کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، اور خطا اگر ہو جائے اذان کے وقت وغیرہ میں تو وہ اس کی تنبیہ کرے اور کہے کہ یہ اذان جو ہے غلطی سے اور خطا کی وجہ سے پہلے دے دی گئی ہے، اور دوبارہ سے پھر جب وقت ہوگا وہ اذان کہی جائے گی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق علیہ، وللبخاری عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلہ، ولمسلم عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمۃ کلمۃ سوى الحیۃ فیقول لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تم ندا سنو، ندا مطلب یعنی آذان سنو، اذا سمعتم النداء یعنی جب تم آذان سنو، فقولوا پس تم کہو مثل ما یقول المؤذن، وہ جو مؤذن کہتا ہے، یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے انہی کلمات کو تم بھی دہراتے رہو، اذان کا جواب انہی کلمات کے ساتھ دینا ہے جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ اکبر کہا جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہے پھر اللہ اکبر کہا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے گا، جیسا کہ روایت میں آگے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد اللہ اکبر اس کے جواب میں اللہ اکبر کہا جائے، اور لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وللبخاری عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلہ، اور بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل مروی ہے، یعنی جو الفاظ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہی الفاظ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہیں جو بخاری میں موجود ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے کلمات کو دہرانے کا حکم دیا، اور حکم یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے سلف کی ایک جماعت اور ظاہریہ وغیرہ کا یہ قول ہے کہ آذان کا جواب دینا یہ واجب ہے ہر اس شخص کے لیے جو آذان کو سن رہا ہے، کیونکہ سمعتم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمعتم، جب تم سنو، جب سنے گا تب اسے اذان کا جواب دینا واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو سن نہیں سکتا ہے، مان لیجیے بہرا ہے یا اسی طرح سے نیند میں سو رہا ہے، اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر اذان کا جواب دینا واجب اور ضروری نہیں ہے، جبکہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور سنت ہے، کہ اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے اور فرض یا واجب نہیں ہے، یہ جمہور اہل علم کا کہنا ہے۔ اسی طرح سے آگے کہتے ہیں ولی مسلمین، اور مسلم کی روایت میں ہے ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمۃ کلمۃ سوى الحیۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فی فضل القول، کہنے کی فضیلت کے سلسلے میں جو مؤذن کہتا ہے ایک ایک کلمہ سوائے حیۃ کے، یعنی آذان جو مؤذن کہہ رہا ہے ایک ایک کلمہ اس کے جواب میں کہا جائے
اس کی فضیلت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آذان جس طرح سے مؤذن کہے گا اسی طرح سے سننے والا کہے گا، اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں مروی ہے۔ سوال حی علتین، سوائے حی علتین، حی اعلیٰ، حی اعلیٰ کا مطلب ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا۔ ان جو جملے ہوتے ہیں عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جملوں کا اختصار کرنے کے لیے، جیسے کسی نے اللہ اکبر کہا تو اس کے لیے کبرا، یعنی اس نے اللہ اکبر کہا۔ ایسے ہی حی علی، یعنی اس نے حی علی الصلاۃ اس نے کہا۔ تو حی علتین کے یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے سوا، کیونکہ فیقول پس وہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس کے جواب میں لا حول ولا قوت کہے گا، لا حول کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت اور قوت نہیں ہے، الا باللہ مگر اللہ رب العالمین کی، یعنی یہ جو ہے ان دونوں کلمات کے جواب میں سننے والا کہے گا جب مؤذن حی علی الفلاح یا حی علی الصلاۃ کہتا ہے، اور باقی جو کلمات ہیں ان کے جواب میں وہی کلمات کہے جائیں گے۔ تو یہاں فضیلت مؤلف رحمہ اللہ نے نہیں بیان فرمائی کہ یہ فضیلت کیا ہے، اور مناسب یہی تھا کہ اس کی فضیلت بیان کی جاتی اور اس کو ذکر کرتے۔ تو یہاں فضیلت آخر میں حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وہ کلمات دہراتا ہے جو مؤذن کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ۔ تو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو آدمی آذان کا جواب دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مؤذن جو کلمات کہتا ہے ان کلمات کو سننے والا دہرائے گا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت میں داخل فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کہے جائیں گے، حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح نہ کہہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی فقال انت امامهم واقتدی باضعفهم واتخذ معذنا لا ياخذ على آذانه اجرا، اخرجہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی وصححہ الحاکم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہو قال، انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے، یعنی میری قوم کا مجھے امام بنا دیجئے۔ یہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور طائف کا جو وفد آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں یہ سب سے چھوٹے تھے، لیکن سمجھدار آدمی تھے، اور ان لوگوں میں جو لوگ آئے تھے ان میں سب سے زیادہ
کتاب اللہ کے جانکار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر انہی کو عامل مقرر فرمایا۔ اور ان کی اہم بات یہ ہے کہ ارتداد کے زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کو ارتداد سے باز رکھا، اور ان کے اس کوشش کی وجہ سے ان کی قوم کے لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین اور عمان کا والی متعین فرمایا تھا۔ بصرہ میں 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ آئے وفد کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے اپنی خواہش ظاہر فرمائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجئے، یعنی میں ان کی امامت کروں، نماز میں پڑھاؤں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت امامہم، تم ان کے امام ہو۔ واقتدی باضعافہم، تم اقتدا کرو ان میں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں، یعنی جو کمزور ہیں، کمزور لوگ ہیں، اضعاف زیادہ کمزور، یعنی جو ان میں کمزور لوگ ہیں ان کی اقتدا کرو، یعنی ان کی اقتدا کرو، یعنی ان کے موافق نماز پڑھاؤ، یعنی بہت لمبی نہیں ہو نماز کے مقتدی جو کمزور ہیں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو۔ تو یہ ہے اقتدا کا مطلب، یعنی ان کا خیال رکھ کے نماز پڑھانا ہے تمہیں۔ بہت لمبی لمبی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس طرح کی جو لمبی صورتیں ہیں وہ نہیں پڑھنا ہے تمہیں نماز کے اندر، بلکہ چھوٹی چھوٹی مختصر صورتیں جو کمزوروں کے موافق ہوں، انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو اور مصیبت نہ ہو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر نماز کو ان کے درمیان میں قائم کرو۔ واتخذ مؤذنا، اور مؤذن مقرر کرو، لا یاخذ علی اذانہ اجرا، جو اپنی اذان پر اجرت نہیں لیتا ہے، یعنی اس کا کوئی بدل نہیں لیتا ہے، تو اس آدمی کو مؤذن مقرر فرماؤ۔ مؤلف نے یہاں باب الاذان میں اسی ٹکڑے کی وجہ سے یہاں اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، یعنی مؤذن ایسا متعین کرنا چاہیے جو اجرت نہ لیتا ہو۔ مؤذن اذان کی اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے، اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اذان کی اجرت مؤذن نہیں لے سکتا ہے، جبکہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اذان کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث اذان کی اجرت کے حرام ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ اذان کی اجرت نہ لی جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ضرورت مند ہے اور اسی طرح سے اذان کے ساتھ ساتھ مسجد وغیرہ کی صفائی ستھرائی کی بھی ذمہ داری اس کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں وہ اجرت لے سکتا ہے، اور اجرت لینے میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اجرت لینا حرام یا ناجائز ہو۔ ہاں، یہ البتہ اپنی جگہ صحیح اور درست بات ہے کہ ایسا آدمی اذان کے لیے متعین کیا جائے جو اجرت نہ لے رہا ہو، تو یہ عمدہ اور بہتر بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن ضرورت مند اگر کوئی آدمی ہے، صفائی ستھرائی مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے مسجد کے لیے، تو اجرت لے تو یہ حرام یا ناجائز اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ عہدے کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی اس کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کی قوم کے اندر، اس کی جماعت کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس کی برابری کا ہو، یعنی اس کے علم اور اس کے تقوی وغیرہ کے مقابلے کا ہو، تو ایسی صورت میں عہدے کا بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر امام متعین کیا جا رہا ہے
اسے اپنے کمزور مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو ان کے درمیان میں قائم کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اخرجہ الخمسۃ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، یعنی امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے، وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت صحیح ہے، امام حاکم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو یہ چند احادیث اس باب کی آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔